اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پین چینل کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وبا کے حوالے سے پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ایک مصیبت کا شکار ہے اور لاک ڈاؤن پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ خصوصاً پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور اس میں بھی بالعموم جو ہے وہ ہم سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں۔ ہم ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے کرونا وبا کے حوالے سے کہ لوگ کرونا کو سچ سمجھتے ہیں یا جھوٹ سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے ابھی آپ لوگ دیکھیں گے یہ ڈاکومنٹری۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹری میں جو لوگ اپنے ویوز دے رہے ہیں وہ پین چینل کے ویوز نہیں ہیں، جو لوگوں کی ذاتی رائے ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرنی ہے، اپنی عقل سمجھ اور بوجھ کے تحت جو ہے وہ آپ نے رائے قائم کرنی ہے۔ تو ہمیں جو اس ڈاکومنٹری میں نظر آیا کہ جب کرونا وبا کا چرچا تھا اور اب بھی چرچا ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ عید سے پہلے تک جب تک لاک ڈاؤن چل رہے تھے سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ جو ہے نا یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ ایک بہت بڑی کو عالمی سازش ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب عید میں اور عید سے پہلے لاک ڈاؤن کھولے گئے اور لوگوں کا آپس میں گلنا ملنا ہوا تو دیکھا یہ گیا کہ جو کیس روزانہ رجسٹرڈ ہو رہے تھے کرونا کے، اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اب اس اضافے کی وجہ سے لوگوں کے خیالات بدل گئے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا واقعی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایس او پیز دیے ہوئے ہیں کہ مارکیٹس میں اگر آپ جاتے ہیں یا آپ مختلف پلازے میں جاتے ہیں کوئی شاپنگ کے لیے، تو جو آپ نے احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے وہ لوگ اس طرح بھرپور مظاہرہ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کرونا اب بھی جو ہے وہ تیزی سے ڈبل ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے۔ ہماری آپ سے گزارش یہی ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایس او پیز دیے ہوئے ہیں کرونا کے اوپر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، کیونکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے نہ صرف ہم اپنے آپ کو کرونا سے بچا سکتے ہیں بلکہ دوسرے افراد جو ہم سے ملتے جلتے ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں جن سے ہمارا روزانہ ملنا جلنا ہوتا ہے، وہ بھی اس وبا سے بچ سکیں گے۔ تو بہرحال گورنمنٹ نے جو ایس او پیز اختیار کیے ہیں وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، جو تجویز کردہ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور دوسرا، کرونا کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی ذات پر یقین کامل کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے جیسے ہم نے کچھ لوگوں سے سنا جی بیماری آنی ہوگی تو آ جائے گی، نہیں آنی ہوگی تو نہیں آئے گی، میری قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو میری قسمت میں اگر لکھی ہوئی ہے تو مجھے یہ بیماری لگنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شرعی طور پر بھی آپ مختلف واقعات کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کوشش پہلے شرط ہے۔ اللہ پر یقین ہونا وہ تو ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ہم نہیں چل سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہر معاملے میں احتیاط کا پہلو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ باہر ایک گھوڑا جو ہے وہ کھڑا ہے۔ آپ نے اندر آ کے پوچھا وہ گھوڑا کس کا ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا میرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے اسے باندھا کیوں نہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کے اوپر کامل یقین رکھتا ہوں، توکل کیا اللہ پر۔ تو آپ نے انہیں باہر بھیجا اور کہا کہ پہلے گھوڑے کو باندھو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی کوشش شرط ہے، سب سے پہلے کوشش ہے، احتیاطی تدابیر کریں اور پھر اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ یہ تو بات کنفرم ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم جتنی مرضی احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، جو چیز ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں لگ کے رہنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شریعت یہ آپ کو حکم دیتی ہے کہ آپ نے اپنے تئی کوشش کرنی ہے، اپنے تئی جو ہے وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور پھر جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، جو ہماری زندگی میں لکھا ہوگا وہ ہو کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کرونا کی اس وبائی مرض کے دوران اپنے آپ کو اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرے۔ دیکھیں تعلیم کی اگر تعریف کی جائے، اگر ہم تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس میں تعلیم کی تعریف یہ ہے کہ تعلیم یافتہ شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ہر کسی ماحول میں، ہر قسم کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لے۔ اب دیکھیں یہ والا ماحول پہلے نہیں تھا کہ پوری دنیا ایک وبا کا شکار ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جو ہیں وہ بند ہو جائے، یہ چیز پہلے نہیں تھی لیکن یہ اب آئی ہے۔ تو اب ہمیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں کہ ہم جو ہے اس وبائی مرض کے تحت اپنی زندگیاں گزارنی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ برا وقت آیا ہے، برا وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، یہ ٹل جاتا ہے۔
انشاءاللہ العزیز یہ وقت بھی ٹل جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. ہماری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس وبائی مرض کو پوری دنیا سے, پوری بنی نوع انسان کو اس سے نجات دے. آمین. بہت بہت شکریہ جی. Assalamu alaikum to all the viewers of Punjab Education Network. I am your host Jawad Khan Lodi and I welcome all of you in my show Voice of Nation. Viewers, آج ہم موجود ہیں سیالکوٹ کے ایک بہت ہی مشہور بازار میں, اور آج ہمارا موضوع ہے گفتگو کا جس پہ ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے. وہ ہے کرونا حقیقت یا صرف ایک کہانی. اور ہم نے وہ بازار ڈھونڈ لیا ہے اور وہ جگہ ڈھونڈ لی ہے کہ جس جگہ کو کرونا وائرس کے دوران بھی استثناء حاصل ہے, اور میرے پیچھے موجود رش اس چیز کی گواہی جو ہے وہ دے رہا ہے. تو یہاں ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور کرونا وائرس کے متعلق ان کی رائے جو ہے وہ جانیں گے. جی اس وقت ہم موجود ہیں سیالکوٹ کے ایک بازار کی مشہور دکان سیالکوٹ مارٹ میں, اور ہمارے ساتھ ایک محترم موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی رائے جو ہے وہ جانیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کرونا جو ہے کیا وہ ایک حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی؟ نہیں, کرونا تو ویسے بیماری ہے, وہ سب کو معلوم بھی ہے, اور اس کی احتیاط لازمی کرنی چاہیے, اس کی حفاظت جو نا لازمی کرنی چاہیے, یہ لازمی ہے. اچھا, آپ بحیثیت تاجر جو ہیں کیا کیا حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, یا کن کن حفاظتی اقدامات پر آپ عمل پیرا جو ہے وہ ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جو نا ہم اپنے کسٹمروں کو کہتے ہیں بھی آپ بھی نقاب کریں, اور ہم نے خود بھی کیا ہوا ہے, اور سینیٹائزرز وغیرہ جو نا وہ استعمال کر رہے ہیں, اور لازمی ان کی جو نا احتیاط کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا, گزشتہ 3 ماہ ہونے کو ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے, تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھریلو حالات جو ہیں ان میں بھی کیا کوئی فرق جو ہے وہ پڑا ہے؟ لازمی وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہیں جو جہاں پہ ہیں, دکان اور گھر پہ تو اس سے زیادہ جو نا ہم احتیاط کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں, سب کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے. اور بچوں کی تعلیم کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس سے ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں, کیونکہ بچوں کا کوئی مستقبل کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے چل کے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. کرونا وائرس میں لاک ڈاؤن کے دوران ایک اور چیز دیکھنے کو نظر آئی کہ ذخیرہ اندوزی اور ایک بہت زیادہ منافع کمانے کی روایت جو ہے وہ اپنی عروج پہ نظر آئی, اور اس کے بعد رات 10 بجے چھتوں پہ چڑھ کے اذان توبہ دینا. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد اذان دینے سے ہماری توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے وہ مقبول ہوگی؟ یہ تو واقعی جو نا جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا, ان کو خود اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کو خدا ترسی ہونی چاہیے کہ یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. اذانوں کا رہا تو اذانیں تو جو نا وہ دے رہے ہیں, ابھی تو سسٹم ابھی بند ہوا لیکن چل رہا ہے وہ بھی. اچھا, دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے کوئی تجویز یا کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو؟ ان کو یہی بولیں گے بھائی اپنا احتیاط کریں اور حفاظت کریں, اپنے بچوں کی کریں, اپنے گھر والوں کی, سب کی جو نا حفاظت کریں. دکانوں کے اوپر جو نا آپ اپنی سیفٹی رکھیں, اور بازار پہ بھی سیفٹی رکھیں. یہ چیزوں کی لازمی احتیاط کریں آپ. جی بہت شکریہ جی. جی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور کرونا کے متعلق ان کی رائے جو جانیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی؟ نہیں, کرونا وائرس تو ویسے حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, سب کے سامنے ظاہر پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے سب کو احتیاط کرنی چاہیے بھائی بہنوں کو, ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے, لیکن پاکستانی عوام ہے احتیاط بالکل نہیں کر رہی. احتیاط لازمی ہے, احتیاط ضروری ہے سب سے پہلے. آپ سیالکوٹ کے ایک بہت ہی رش والے علاقے میں موجود ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آپ, تو یقیناً اس جگہ پہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت کی طرف سے جو SOPs کا کہا گیا ہے اس کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو کیا بازار کی انتظامیہ جو ہے اور دکاندار جو ہیں اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی بھی کردار جن کی طرف سے ادا نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا, آپ ذاتی طور پہ کیا حفاظتی اقدامات جو ہیں اپنی دکان کے حوالے سے جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں؟ اپنی دکان سے یا ماسک وغیرہ انہوں نے بولا, ماسک وغیرہ پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. سینیٹائزر وغیرہ یوز کر رہے ہیں, کسٹمر کو بھی ہوتی ہے, جتنے احتیاط ہو سکتی ہے اتنی ہم کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ کرونا وائرس کے دنوں میں ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی, کرپشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی, اور اس کے باوجود ہم رات 10 بجے چھتوں پہ چڑھ کے اذان توبہ جو ہے وہ دیتے رہے. تو کیا اللہ کے حضور اس طریقے سے ہماری اذان توبہ جو ہے وہ مقبول ہے یا نہیں؟ نہیں.
کیوں 10,000 مریض تھے, لوگ یہ اذان دے رہے تھے, پاکستانی عوام تھی جب 10,000 مریض تھے, سبھی یعنی کہ بھائی وغیرہ نا چھتوں پہ اذانیں دے رہے تھے. اب 10 لاکھ ہو رہا ہے, کوئی اذان نہیں دے رہا, اس اذان کا فائدہ تو کوئی نہیں نا. تو آپ دیکھنے والے ناظرین کو اپنی طرف سے کوئی تجویز کرونا کے حوالے سے کوئی میسج جو ہے اگر دینا چاہیں؟ میسج یہ ہے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی کریں, گھر سے باہر نہ نکلیں, کوئی کام ہے ضروری بہت ایمرجنسی ہے پھر نکلیں. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سپورٹس مارکیٹ کے ایک سینئر تاجر رہنما جو ہیں وہ موجود ہے. ان سے گفتگو کریں گے اور کرونا کے متعلق ان سے ان کی رائے جو ہے ہو جانیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی قبلہ, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے کیا وہ حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی؟ حقیقت ہے. حقیقت ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ سیالکوٹ کے ایک ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جدھر رش جو ہے, گہما گہمی جو ہے وہ اپنے روج پہ ہوتی ہے, تو لاک ڈاؤن کے دنوں میں ادھر رش کی صورتحال جو ہے وہ کیسی تھی؟ کافی زیادہ تھی. لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی رش جو ہے وہ کافی زیادہ رہا. کافی زیادہ تھا. تو حکومتی ایس او پیز جو کہے گئے عوام کو فالو کرنے کے لیے, کیا عوام نے ان حکومتی ایس او پیز پہ عمل درآمد کیا یا نہیں؟ نہیں جی, بالکل عمل نہیں کیا گیا ان ایس او پیز پہ. عمل نہیں ہوا. تو آپ اس میں کس کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ کیا یہ حکومتی ناکامی ہے یا پھر یہ عوام کی ثوابدید تھی کہ وہ اس پہ عمل جو ہے وہ کرتی؟ حکومت کی ناکامی بھی ہے اور ہماری بھی ناکامی ہے. یہ دونوں کی ناکامی آپ اس کو تصور کرتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ایک اور چیز دیکھی کہ کرونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے دنوں میں ذخیرہ اندوزی جو ہے اور غیر منصفانہ منافع جو ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتا رہا, اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے رات 10 بجے لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ کے اذان توبہ جو ہے وہ دیتے رہے. ایک طرف یہ رویہ کہ غیر منصفانہ منافع جو ہے وہ حاصل کرتے رہے اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کرتے رہے, اور دوسری طرف کرونا کے ڈر سے اذان توبہ جو ہے وہ دیتے رہے. کیا ایسا کرنے سے اللہ کے حضور ہماری توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی یا نہیں؟ نہیں, بالکل قبول نہیں ہو سکتی ہماری توبہ ایسے. نہیں جی. اچھا, اور آپ کو لگتا ہے کہ کرونا نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی. اور آپ دیکھنے والے ناظرین کو اپنی طرف سے کوئی پیغام یا کوئی تجویز جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے دینا چاہیں؟ ہاں جی, اپنی پرہیز کریں اور سیفٹی کریں اور گھر والوں کا دھیان رکھیں اور لاک ڈاؤن سے جو ہے نا احتیاط کریں اپنی. جی آپ کی قیمتی وقت, بہت شکریہ جی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جناب سہیل اسلم واجہ صاحب. ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی جی محترم, سب سے پہلے مجھے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کا اس کے متعلق کیا نظریہ ہے کہ کیا واقعی کرونا جو ہے وہ موجود ہے یا صرف یہ کہانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس بارے میں تھوڑی سی تشریح کرنے کے لیے آپ اس وقت کچہری میں تشریف فرما ہیں. تو یہ جو سوال آپ کا ہے اس کا جواب میں ان الفاظ میں دوں گا کہ بھائی جان, کرونا کی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کرونا نہیں ہے, یہ ایک کہانی ہے. نہیں, کرونا ہے. کیوں کہ ہمارے ارد گرد و نواح میں اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق تو یہ کرونا کی حقیقت تو ہے, مگر ہمیں اس کے متعلق جو ایس او پیز ہیں ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اچھا, آپ چونکہ سیالکوٹ بار ایسوسیشن کے ایک متحرک وکیل ہیں, تو اور وکلا کا طبقہ جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے, ایک مہذب طبقہ جو ہے وہ وکلا کا طبقہ تصور کیا جاتا ہے. تو وکلا جو ہے حکومت کی طرف سے حفاظتی ایس او پیز جو ہیں ان پہ کس طرح خود بھی عمل درآمد کرتے ہیں اور آنے والے ان کے کلائنٹس جو ہیں ان کو کس طرح یہ عمل درآمد جو ہے وہ کرواتے ہیں؟ یہ جو آپ کا سوال ہے اسی میں ہی آپ کا یہ جواب ہے کہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ وکلا ایک پڑھے لکھے طبقے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ وکلا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. انہوں نے ہی ایس او پیز پر عمل کرنا ہے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی عمل درآمد کرنا ہے اس پہ. تو اس میں تو یہ ہے کہ جو ایس او پیز حکومت کی طرف سے آئی ہیں ان پر مکمل طور پر وکلا جو ہیں وہ تو عمل درآمد کر رہے ہیں, اور آپ نے چیمبرز میں بھی اس کا عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اسی طرح اگر عدالتوں میں دیکھا جائے تو عدالتوں میں بھی اس کا پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اچھا, گزشتہ 3 ماہ سے وطن عزیز پاکستان میں جو ہے ایک خوفناک لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں موجود بچے, خواتین اور مرد حضرات جو گھر میں موجود ہیں
ان کو نفسیاتی طور پر میں کیا تبدیلیاں جو وہ رونما ہو رہی ہے؟ کیا گھروں میں لڑائی جھگڑے جو ہیں بڑھ گئے ہیں، بچوں میں چڑچڑاپن جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں، یا کیا دیگر معاملات جو ہیں وہ گھروں میں پیش آ رہے ہیں؟ یہ جو گھروں والا سوال ہے اس میں تو یہ ہے کہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی جو ہے وہ ٹائمنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ ہمارے جو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سوسائٹی کے مطابق لوگ دیہڑی دار طبقہ بہت زیادہ ہے. دیہڑی دار طبقہ کیونکہ جب دیہڑی یا ان کے پاس وہ ڈیلی ویجز پہ جو کام کرتے ہیں، اگر پیسے آئیں گے تو وہ اپنے گھر کو اچھی طرح سروائیو کر سکیں گے. کیونکہ ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. حکومت کی طرف سے کسی قسم کا ان کے لیے کوئی ایسا فنڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی. ان کو صرف ایک 12,000 روپے کا فنڈ وہ انہیں دیا گیا ہے. وہ بھی کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. مگر جو یہ جو آپ نے چڑچڑا پن کے متعلق ہے تو وہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی لڑائی جھگڑے تو وہ عام طور پر چل رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ تھوڑے دن پہلے ہی ہمارے سیالکوٹ میں بھی ایک ساتھی نے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو وہ فائر لگا دیا اور خودکشی کر لی. اور حالات تو ہمارے اسی طرح ابتر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا، دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے اور وکلا برادری کی طرف سے کوئی تجویز یا کوئی پیغام جو ہے وہ کرونا وائرس کے دنوں میں کوئی دینا چاہیں؟ میں آپ کی ٹی وی کی وساطت سے یہ آپ نے دیکھنے والے بھائیوں کو اور وکلا بھائیوں کی طرف سے بھی یہی ایک پیغام دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ کرونا حقیقت ہے جو نظر آ رہی ہے ہمارے گرد و نواح میں، اور آپ کو اس کے متعلق تمام میجرمنٹ جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کے متعلق اور تمام جو گورنمنٹ نے SOPs آپ کو دیے ہیں ان کے متعلق آپ پورا استعمال کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ یہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے لڑیں. کرونا کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا ہے، ڈرنا نہیں. جی باجا صاحب، مجھے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ گزشتہ 3 ماہ سے لاک ڈاؤن جو ہے اس کے پیش نظر سکولز جو ہیں اور کالجز جو ہیں وہ بھی بند ہیں، اور 3 ماہ کے عرصے سے بچے جو ہیں نہ اسکول جا پا رہے ہیں، نہ کالجز جا پا رہے ہیں، اور نہ ہی کسی اور جگہ پر جا پا رہے ہیں. تو بچوں کی تعلیم کا یہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ جی، جہاں تک بچوں کی تعلیم کے ازالہ کے متعلق ہے وہ تو ازالہ نہیں پورا ہو سکتا، کیونکہ ان کی تعلیم جو ہے اس کے متعلق تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے لیے میں جو میری ناقص سوچ کے مطابق میں آپ کے ٹی وی پین ایجوکیشن کی وساطت سے میں اپنے تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بھی اگر آپ کا بچہ کسی پرائیویٹ اسکول یا پرائیویٹ کالج میں پڑھتا ہے یا کسی گورنمنٹ اسکول یا کسی کالج میں پڑھتا ہے تو آپ صرف اور صرف اپنے بچوں کی تعلیم کے متعلق خود اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان کریں، اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. اپنے بچوں کے لیے آپ کوئی ٹیوشن سینٹر اکیڈمی کا انتظام کریں، کیونکہ اسکول اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی لانگ ڈیوریشن چل رہا ہے کرونا کا. تو اس کے متعلق تو ہماری جو حکومت وقت ہے وہ کوئی اچھی پالیسی جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہمیں کہ ان کے متعلق ان کی کیا پالیسی ہے ایجوکیشن کے متعلق. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنے بچوں کی تعلیم کا خود خیال کریں اور خود ہی ان کو گھر میں پڑھائیں تاکہ ان کا قیمتی وقت اور ان کا یہ تعلیمی سال جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. شکریہ. جی بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ طلبہ برادری کی نمائندگی کے لیے انجمن طلبہ اسلام ATI کے مرکزی رہنما اور دیگر ساتھی جو ہے وہ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ طلبہ برادری جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں کیا مسائل جو ہے ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال کھچی صاحب، آپ کو لاک ڈاؤن کی صورتحال میں طلبہ برادری کو کیا مسائل جو ہیں وہ صف اول میں جو ہے وہ پیش ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے الفاظ ہم تک پہنچائے. سب سے پہلے تو مسئلہ ہے طالب علموں کا تعلیم کا، جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. پاکستان میں آن لائن کلاسز کا نظام بہت کمزور ہے، کیونکہ کچھ طالب علم کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں، اور ان کو آن لائن کلاسز لینے کے لیے بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور جو اپنے وہ اسٹڈی ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. اس لیے حکومت وقت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح بازار، مالز، ریسٹورنٹس، دوسرے چیزیں اوپن کی گئی ہیں SOP کے مطابق، اسی طرح تعلیمی اداروں کو بھی SOP کے مطابق اوپن کیا جائے گا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے طلبہ کی پڑھائی کا جو نقصان ہو رہا ہے یا سیمسٹرز جو ہیں وہ پورا سیمسٹر ہم دیکھنے میں آیا کہ بچوں کا ضائع ہو گیا, تو اس کا ازالہ جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟ یہ ازالہ تو بالکل ممکن نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو کچھ سٹڈیز ہوتی ہے پریکٹیکلز کی, پریکٹیکلز وہی ہوتی ہیں جو آپ ایک لیب میں یا اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, وہ آن لائن آپ نہیں کر سکتے. جس طرح میں انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ہماری اسٹڈی زیادہ تر ہوتی ہے پریکٹیکل. آن لائن سے صرف ہم لیکچر لے سکتے ہیں, پریکٹیکل نہیں کر سکتے, اور یہ ازالہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت یونیورسٹیز بند ہیں, اور یہ فیس کی مد میں ہزاروں کی تعداد میں ان سے لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے, جبکہ ان کو وہ سہولیات نہیں, صرف آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. اس فیس میں اس میں ٹرانسپورٹ کی فیس ہوتی ہے, انٹرنیٹ کی فیس ہوتی ہے, بجلی کی ہوتی ہے, مختلف فیسز ہوتی ہیں. لیکن جب دیکھا جائے تو اب طالب علم اپنا وائی فائی یوز کر رہے ہیں, اپنی بجلی یوز کر رہے ہیں, ٹرانسپورٹ بھی نہیں, لیکن ان سے فیس پوری لی جا رہی ہے. اب ہماری حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اور ایچ ای سی سے کہ جو فیس ایگزام فیس ہے صرف وہی لی جائے, باقی جتنے بھی اس کے مد میں دوسری فیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, ٹرانسپورٹ فیس, انٹرنیٹ فیس. اور پچھلے دنوں میں ایک ایچ ای سی کی طرف سے بیان آیا ہے کہ جو بچے یہ فیس دینا نہیں پڑھنا چاہتے وہ اپنا سیمسٹر فریز کر لیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ ایچ ای سی کی طرف سے ایک ظالمانہ فیصلہ ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور انجمن طلبہ اسلام نے اس حوالے سے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بھی چلایا تھا جو ٹاپ پوزیشن پہ گیا تھا چند ہی لمحوں میں, کہ نو کلاسز نو فیس, کہ جب کلاسز نہیں ہو رہی تو آپ کی فیس کس چیز کی لے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ سے جو فیسز ہیں یہ صرف ایگزام فیس لی جائے, باقی جتنی فیسز ہیں وہ ختم کی جائیں. دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے, اپنی تنظیم کی طرف سے کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی پیغام یا کوئی تجویز جو ہے اگر دینا چاہیں؟ جی بالکل, کرونا وائرس ایک حقیقت ہے جس کو جٹلایا نہیں جا سکتا. اس کا یہی ایک ہے کہ جتنا آپ, کیونکہ حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. بالکل دیکھ لیں, آپ بازاروں میں دیکھ لیں, یہ اب سیلف کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ اپنے گھر میں رہیں, اپنے آپ کو محفوظ رہیں. پھر یہ ہے, آپ اگر ایس او پیز پہ عمل نہیں کرتے تو آپ نہیں بچ سکتے. نہ صرف آپ خود ڈیمیج ہوں گے بلکہ آپ اپنے عزیزوں کا, اپنے بچوں کو, سب کو اس کا شکار کریں گے. جی آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سنگر قربان علی پنجاب جیکسن, جو کہ سیالکوٹ کی دھرتی کے ایک بہت ہی مشہور سنگر ہیں. ان سے جانیں گے کہ کرونا کے متعلق ان کا کیا گمان ہے کہ کرونا جو ہے وہ واقعی ہی حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی. دراصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جیسے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کرو, کیئر کرو, تو ہم لوگوں کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ماسک پہنائیں, اپنی حفاظت کریں, اور تاکہ دوسرے ملکوں میں یہ جو تباہی آئی ہے پاکستان میں شروع ہو گئی ہے, تو اپنی حفاظت خود کریں گے تو یہ بچیں گے. کس طرح ایس او پیز جو ہے ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے؟ سر یہ سارا جو مل کے عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر اتحاد کریں, اس پرچم کے سائے تلے ایک ہو جائیں تو بیماری کیا. اگر 1965 میں ہم لوگ انڈیا کو پچھاڑ سکتے ہیں, 1972 میں انڈیا کو پچھاڑ سکتے ہیں, تو کرونا تو کوئی شے ہی نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے 3 ماہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے, بچوں کی تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے, یہ ازالہ جو ہے, یہ نقصان جو ہے وہ کس طرح پورا کیا جائے گا؟ سر اس کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک سانگ ہے, اگر میں وہ گاتا ہوں لوگوں کو شاید پسند آ جائے. اس میں لورو آن جان انتظار کرایا میرا پورا پھر ہون لگنا وے, لورو آن جان انتظار کرایا میرا پورا پھر ہون لگنا وے, لوکل ٹرانسپورٹ نہیں چل دی, لوکل ٹرانسپورٹ نہیں چل دی, کرونے والا لاک ڈاؤن لگیا وے, لوکل ٹرانسپورٹ نہیں چل دی, کرونے والا لاک ڈاؤن لگیا وے. جی بہت شکریہ جی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سول ڈیفنس کے ڈویژنل وارڈن ملک شاہد حلیل صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ان سے جانیں گے کہ آپ کے نزدیک, آپ کے خیالات کے مطابق کیا کرونا واقعی ہی کوئی حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی ہے؟ یہ کرونا ایک حقیقت ہے, ہماری قوم نہیں مان رہی. ہم لوگوں نے سول ڈیفنس نے بہت سے سیالکوٹ میں کام کیا ہے, ہر پولیس کے ساتھ ہر ناکے پہ کھڑے رہے, اور بہت سارے دن 24 گھنٹے ڈیوٹی کی.
अपने पूरे सियालकोट शहर में गली मोहल्ले हर जगह जाके लॉन्चमेंट करा के लोगों को अवेयरनेस पैदा की है। हमने बहुत ड्यूटी दी है। हमारी सिविल डिफेंस इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क और कौम के लिए हर कड़ी हर वक्त हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जी, जैसे कि आपने बताया कि सिविल डिफेंस जो है वो हर महाज पे सफ़े अव्वल में जो है वो नज़र आती रही, तो क्या जो हुकूमत की तरफ से SOPs जो हैं या हिफाजती इकदामात जो हैं वो आवाम के लिए बताए गए थे, क्या उन पे अमल दरामद करवाने के लिए भी सिविल डिफेंस ने अपना कोई किरदार जो है वो अदा किया? इंशाअल्लाह ताला साढ़े को 400 वलंटियर है, इसलिए हर कड़ी काम करने को तैयार है। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी ऐसी आफत आई इंशाअल्लाह अपनी मुल्क दे नाल अपनी पाक फौज दे नाल खड़े होके हर किस्म की कुर्बानी दे के तैयार हैं। सिविल डिफेंस जो है एक अरसे से हमें नज़र आता है कि हर मसले में सिविल डिफेंस का दस्ता जो है वो हमेशा सबसे आगे जो है वो नज़र आता है, और कोरोना के हवाले से भी इनकी खदमात जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो सिविल डिफेंस की आप चूँकि नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको कोरोना के हवाले से अगर सिविल डिफेंस की बात की जाए तो क्या मुश्किलात जो हैं जिनका सामना सिविल डिफेंस को करना पड़ा? हमें कोई ऐसे मुश्किलात तो कोई नहीं जवाब भाई करनी पड़ी, मगर बेहिस्सी है साड़ी इंतजामिया खुदा की कह सकते असी। क्या इंतज़ामिया जो है वो सिविल डिफेंस से मुकम्मल तौर पर ताउन जो है वो नहीं करती? नहीं करती। अच्छा, देखने वाले नाजरीन को आप सिविल डिफेंस की नुमाइंदगी करते हुए कोई पैगाम या कोई तजवीज़ जो है देना चाहें कोरोना के हवाले से? हाँ, आप हमारे साथ ताउन करें, हमारे अंदर शामिल होए, हमारे साथ ट्रेनिंग लें। हम भी आपके साथ काम करना चाहिए। हम लोग आप लोगों को, ये आपका मुल्क है, आपका शहर है, आपका घर है, हर बंदे को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलर एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा, और इनसे गुफ्तगू करेंगे और कोरोना वायरस के मुतालिक इनसे इनके ख्यालात जो हैं वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मोहतरम, सबसे पहले तो मुझे इस हवाले से बताइएगा कि आपके नज़दीक कोरोना वायरस जो है वो क्या वाकई हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? ये 100% हकीकत है, कोरोना वायरस है। ये जो लोग कहते हैं ना कोरोना वायरस नहीं है, वो अपने ज़हन को धोखा देते हैं। अच्छा, आप चूँकि सियालकोट के एक मशहूर और तारीख़ी और रश वाले बाज़ार में बैठे हैं, और टेलर्स एसोसिएशन की आप सीनियर रहनुमा भी है, और टेलर्स का काम इस तरह का काम है कि यहाँ डेली बेसिस पे आपकी बहुत से लोगों से मुलाकात जो है वो होनी होती है, तो किस तरह से आप हिफाजती इकदामात जो है उनका ख्याल रखते हैं? कोई भी अगर कस्टमर आता है ना, हमने सब कुछ रखा है, मास्क भी रखे हैं। हम सबसे पहले उसको बोलते हैं कि भाई बाहर खड़े रहो, मास्क लाना है तो आपने अंदर आना है, वरना हमारी दुकान जो है ना सील हो जाएगी। हम मास्क के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देते। ये देखो सब कुछ हमने रखा हुआ है, मास्क भी हमारे पास हैं, वो भी हम देते हैं, तो फिर कस्टमर के साथ बात करते हैं, वरना नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा मुझे इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि जी लॉकडाउन ने तकरीबन हर इंडस्ट्री को जो है, हर सनत को जो है, हर काम को जो है वो इफ़ेक्ट किया है, तो क्या टेलर्स के काम पे भी इसका कोई असर जो है वो पड़ा है? हाँ जी, बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत 25% जो है ना काम हमारा रह गया है, 75% जो है ना हमारा काम आउट हो गया है। तो बाकी हमारी तो कोशिश यही है कि अल्लाह करे कोरोना जल्दी ख़त्म हो, हम अच्छे तरीके से काम करें। बस यही रिक्वेस्ट है कि अपना वज़ीर आज़म से भी, तो लॉकडाउन जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वैसे वो हुक्मरान है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम लोग जो है ना बहुत एहतियात करते हैं, जितनी भी एहतियात हो सके वो हम लोग जो है ना करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के आने के बाद आम आवाम जो है वो क्या अल्लाह ताला के जो है वो ज़्यादा करीब हुई है, या फिर मामला जो है बिल्कुल वैसे ही हैं? नहीं, ये बात है कि जो लोग मस्जिद में नहीं जाते थे वो भी वो नज़र आ रहे हैं। 100% लोग, 100% तो नहीं कह सकते, 80% लोग जो है ना अल्लाह से दुआ भी करते हैं, तो मस्जिद में भी जाते हैं। आज जुम्मे के वक्त मस्जिद जो है ना ज़बरदस्त बाहर तक आदमी जो है ना नमाजी उधर पहुंच गए थे। अच्छा, एक और हमें चीज़ लॉकडाउन के दिनों में देखने में आई कि ज़हीरा अंदोज़ी जो है वो अपने अरूज पे पहुंची।
غیر مناسب منافع جو ہے, غیر انصاف شدہ منافع جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچا, اور دوسری طرف رات 10 بجے لوگ ہمیں چھتوں پہ چڑھ کے اذان توبہ بھی دیتے نظر آئے. تو کیا ان معاملات کے ساتھ ہماری توبہ جو ہے وہ قبول ہو سکے گی کہ ایک طرف جو ہے ہم وہ برے کام جو ہے وہ کرے جا رہے ہیں, عوام کے ساتھ زیادتی اور ظلم جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم جو ہے وہ توبہ بھی کر رہے ہیں؟ ہاں جی دیکھو جی, وہ اپنا جو اذانیں دیتے ہیں اللہ سے توبہ کرتے ہیں, میری نظر کے مطابق تو ٹھیک کرتے ہیں. میں نے سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے جب زوال آتا ہے نا تو عربی لوگ جو ہے نا اذانیں دیتے ہیں. ہاں جی, تو یہ بہت اچھا کرتے ہیں. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اذانیں تو چلے, توبہ جو ہے وہ تو کرتے ہیں, لیکن برا کام زیادتیاں جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں, تو کیا اللہ ہماری ایسے توبہ جو ہے وہ قبول کرے گا؟ دیکھو جی وہ تو اللہ میاں معاف کرنے والا ہے, معاف تو اللہ نے کرنا ہے. تو ہماری نظر میں تو اگر جو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کی تو معافی نہیں ہے, تو معاف تو اللہ کرنے والا ہے. اچھا, کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ صورتحال اور معاملات انتظامیہ کے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ڈی سی او صاحب کے ساتھ ہماری بہت میٹنگیں ہوئی ہیں. ڈی سی او صاحب بہت اچھے ہیں, ڈی پی او صاحب بھی بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں. وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں. یہ تھانہ کوتوالی کے ایس ایچ او صاحب ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں, ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں, اور ایسے انسپیکٹر ہونے چاہیے. پین چینل کے دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کرونا وائرس کے حوالے سے کوئی پیغام یا تجویز جو ہے وہ دینا چاہیں تو؟ دیکھو جی یہی ہے کہ ہماری تو ریکویسٹ ہے, جتنے لوگ بازار میں ماسک لا کے نہیں جاتے تو ان کو ماسک لگانا چاہیے. اپنا نہیں تو ہمارا ہی دے سوچیں, ماسک لگانا چاہیے. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ بس اڈا کے انچارج, اور ان سے گفتگو کریں گے اور کرونا وائرس کے متعلق ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی محترم, سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کرونا وائرس جو ہے کیا وہ حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی؟ نہیں, بالکل حقیقت ہے. کرونا ایک وبا ہے, قدرتی وبا ہے, یہ بالکل حقیقت ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ بالکل حقیقت ہے. اچھا, کیا حکومت کی طرف سے ٹرانسپورٹ مالکان جو ہے ان کے لیے کوئی حفاظتی ایس او پیز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, جو حکومت نے ہمیں ایس او پیز دیتی ہے وہ اسی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ عمل ہو. کیا ایس او پیز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مالکان کے لیے حکومت کی طرف سے جو دیے گئے ہیں؟ جو حکومت نے دیا ہمیں ایس او پیز, وہ سب سے مین جو ہے نا وہ ماسک کا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سواری کو بھی ماسک پہنائیں. ڈرائیور کنڈکٹر حضرات جو مینیجر حضرات ہیں وہ ماسک کے بغیر ہم سواری نہیں بٹھاتے. اچھا, ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ کرونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن جو ہوا اس نے ہر ایک کاروبار جو تھا اس کو افیکٹ کیا, تو کیا ٹرانسپورٹ کے کاروبار کو بھی لاک ڈاؤن سے کوئی فرق پڑا؟ جی بہت زیادہ فرق پڑا ہے, ہمیں بہت زیادہ فرق پڑا ہے. سواری نہیں آ رہی, لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے, ہمارا بہت لاس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جدھر کو 20-30 ٹائم جاتے تھے ابھی 2-3 ٹائم جا رہے ہیں. جو ادھر عملہ ہے وہ بھی پریشان ہے, ڈرائیور حضرات بھی پریشان ہے. 10 دن میں ایک پھیرا لگتا ہے, 1000-1200 ان کی کمیشن بنتی ہے, وہ ادھر ہی خرچ کر کے چلے جاتے ہیں. ہاں جی, تو بہت پریشان ہے, ڈرائیور حضرات بھی بہت پریشان ہیں. مالک تو ہے ہی ہیں ہمیں, لیکن ڈرائیور جو غریب طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے اس ٹائم. اچھا, ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ جب کبھی وطن عزیز کو کوئی مشکل پڑی تو ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچی, کرپشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچی, غیر مصنفانہ منافع جو ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچا, اور حالیہ دنوں میں پٹرول کی قیمتوں میں ایک واضح فرق جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. کیا اس سے کرایوں پہ کوئی فرق پڑا, اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں کیا کرائے بڑھا دیے گئے یا پھر جو ہے وہ اسی سطح پہ جو ہے؟ یہ واحد جو ہمارے پاکستان میں یہ واحد محکمہ ہے, محکمہ ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے, چیک کر لیں آپ. جس دن ہمیں ڈی سی او سیالکوٹ صاحب نے اور سیکٹری آر ٹی اے صاحب نے بلایا کہ یار ابھی تیل کم ہوا ہے تو آپ کرائے میں کمی کر دیں, ہم نے اس دن سے ہی آج تک چیک کر سکتے ہیں, ہم نے کرایوں میں نمایاں کمی کی ہوئی ہے, عوام کو سہولت دی ہوئی ہے. لیکن ہم پریشان ہیں بہت زیادہ, لیکن کوئی بات نہیں, جو ہم کمٹمنٹ کر کے آئے تھے ڈی سی سیالکوٹ سے تو سیکٹری آر ٹی اے سے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کروا رہے ہیں.
اور جو ٹرانسپورٹ مالکان جو ہے یا بس ڈرائیورز جو ہیں کنڈکٹرز جو ہیں وہ جب ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے کیا ایکشن جو ہے ان کے بارے میں خلاف جو ہے لیا جاتا ہے؟ اور اس کے ساتھ جو آپ کے کسٹمرز ہیں جو جنہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے اگر وہ ایس او پیز پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں کیا ایکشن جو آپ کی طرف سے لیا جاتا ہے؟ ہم جو سواریاں آتی ہیں جو نہیں ماسک پہنتا یا سینیٹائزر کا ہمارے ساتھ نہیں تعاون کرتا ہم اس کو گاڑی میں نہیں سوار کرتے، کیونکہ باہر چیکنگ ہوتی ہے، سیکٹری آر ٹی اے صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ 2-3 ہزار روپے سے کم جرمانہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم سواری کو ریکویسٹ کرتے ہیں یار ماسک پہن لو، اگر نہیں تو ہمارے بندوں کے پاس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو گاڑی والا ہمیں تنگ کرتا ہے مالک، ہم اس کی گاڑی کو داخل نہیں ہونے دیتے. اور بس ڈرائیورز اور کنڈکٹر جو ہے جب وہ ایس او پیز پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تو ان کے خلاف آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ ان کے خلاف ہم بھی ایکشن لیتے ہیں، لیکن باہر ادھر تو کرتے ہیں، باہر جا کے اگر کوئی کرتا ہے تو ادھر انتظامیہ کھڑی ہے، وہ اس کے چلان بھی ہوتے ہیں اور گاڑیاں بند بھی ہوتی ہیں. اچھا، پین چینل کے دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے کوئی پیغام یا تجویز جو ہے دینا چاہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ یہ جو آفت ہے اللہ ہمارے پاکستان کو محفوظ کرے اس میں. تو جو ہماری حکومت کوشش بھی کر رہی ہے، چلو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی کرے. تو اور عوام کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے جو گورنمنٹ نے کہا ہے، تو ایس او پی پہ عمل کر کے دکانیں وغیرہ پہ جائے تو ضرور ہونا چاہیے. جی آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سیالکوٹ بس اسٹینڈ پہ اور یہاں ہمیں ایک ملی جلی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. کچھ لوگ آپ کو جو ہے وہ ماسک کے ساتھ نظر آئیں گے اور وہیں کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کو بغیر ماسک کے بھی دیکھنے کو ملیں گے. تو یہاں مختلف لوگوں سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کرونا وائرس کے متعلق ان کے خیالات جو ہے وہ کیا ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک محترم جو ہے موجود ہیں، ان سے جانیں گے کرونا وائرس کے متعلق ان کے خیالات. السلام علیکم. جی بھائی جی، میں پورا پاکستان پشاور پنڈی کراچی ہر پاسے پھردا گیا، میں کسی پاسے کرونا وائرس نہیں دیکھی کسی پاسے بھی. اچھا، تواڈے نزدیک کرونا وائرس جڑا ہے وہ صرف کہانی ہے؟ میں تو کہانی سمجھدا اس چیز کی صاف کلیئر گل ہے کہ کہانی ہے. اچھا، اگر کہانی ہے تو تسی ماسک کیوں پایا ہوا ہے؟ ماسک مجبوری ہے کہ پولیس والے ڈکدے آ جرمانے کرتے، اسی غریب آدمی کتوں جرمانے دینے ہیں. اچھا، لاک ڈاؤن دی وجہ تو کیا تواڈے مالی معاملات تے کوئی فرق پیا ہے؟ فرق بھوک پئی ہے، ہر پاسے ہر بندہ ہی بھوکا مر رہا، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جڑا خوشحال ہوے. کیا آپ کو کیا تانوں لگتا ہے کہ حکومت نے جڑے اقدامات اٹھائے نے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، کیا تانوں لگتا ہے کہ حکومت نے جڑے اقدامات اٹھائے نے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میرے حساب نال تو کوئی قدم جڑے کو اٹھایا میرے حساب نال تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اخیر پاکستان جڑا نا پاکستان تھلے ہی جا رہا، اتنا نہیں آ رہا. اچھا، دیکھنے والے ناظرین تسی کوئی اپنا پیغام یا کوئی تجویز دینا چاہو گے لاک ڈاؤن دے دنوں دے وچ؟ نہیں جی، اسی کوئی نہیں دینا چاہتے، اور اس تو علاوہ سائی کی تجویز دینی ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے ان سے ان کے خیالات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کرونا وائرس جو ہے کیا وہ ایک کہانی ہے یا پھر واقعی ایک حقیقت ہے؟ وہ کہانی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، جھوٹ ہے، پیدل خبرانے. اچھا، یعنی کہ لوگ پریشان ہیں، یعنی کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک حقیقت ہے؟ ہاں، حقیقت ہے. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ کرونا وائرس کے دنوں میں بس اسٹینڈ کے مالکان جو ہیں، ڈرائیور جو ہے اور کنڈکٹر جو ہے، ان کو کن کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہے؟ انہوں نے ہر حالی تک بھی مشکل آتا ہے سامنا، کیونکہ لوگ آ ہی نہیں رہے، گڈیاں چل رہی ہیں، گڈیاں گھاٹے چ جا رہی ہیں، تیل سستا، لوگ نہیں آتے، لوگ ڈرتے ہیں بیماری کی وجہ تو، لوگ گھروں باہر نہیں نکلتے یہ وجہ تو. تو کیا حکومت کی طرف سے جو حفاظتی اقدامات کا کہا گیا ہے، کیا ان اقدامات پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے عمل کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا. ویسے عمل کرنا چاہیے، حکومت والوں کو ایڈا لاؤں نہیں ملیا. تو اگر کوئی سواری جو ہے وہ بغیر ایس او پیز پہ عمل کیے لاری اڈے پہ آتی ہے تو کیا آپ اس کو بس پہ سوار ہونے دیتے ہیں؟ انہوں پہلا ماسک، پھر شاور ہاتھ تے لا کے پھر بہنا. جنہیں ماسک نہ پہنے ہوئے وہ گڈی کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے کوئی پیغام یا کوئی تجویز جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے دینا چاہیں گے؟ کرونا وائرس سے بچنا چاہیے، بیماری ہر ایک نو بچنا چاہیے. بیماری جو ہوئی
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा साहब बाबे की बेरी में और मेरे साथ मौजूद हैं गुरुद्वारा साहब के सेवक और सिख कम्युनिटी सियालकोट के हेड जनाब जसकरण सिंह सिद्धू साहब। इनसे बात करेंगे और कोरोना वायरस के मुतलिक इनसे ख्यालात जो हैं वो जानेंगे। जी वीर जी, तुहाडा की हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा वीर जी, सब तो पहले तो मैनू यह दसो कि तुहाडे नज़दीक कोरोना वायरस जो है वो एक हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? मैं सब तो पहले तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਰਾਸੀਮ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। अच्छा तो मैनू यह भी दस्यो कि गुरुद्वारा साहब खोलने लिए क्या हुकूमत की तरफ तो कोई SOPs भी तुहानू दिते गए ने कि SOPs नू फॉलो करो तो फिर गुरुद्वारे दे विच किसी नू आउण दी जिहड़ी इजाज़त होएगी? देखो जी, गुरुद्वारा साहब दे विच हुकूमत दे पाकिस्तान दे विचों जद के उन्होंने मस्जिदां दा, चर्चां दा, हर तरह का जिहड़े भी एक्टिविटी ने उन्हां दे बंद कर दिता गया सीगा कि कोई जिहड़े बंदे ने इत्थे मतलब सेवादार ਜਾਂ जे खिदमत करते हैं वो रह सकते हैं, बाहरों बंदा जिहड़ा वो नहीं आ सकता। ठीक है, अगर कोई आना चाहे तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ हैंड सैनिटाइज़र ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डिटोल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਧਵਾ ਕੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा तो मैनू यह दस्यो कि कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन अपने अरूज ते हैगा सी ते क्या सिख कम्यूनिटी की तरफों कुछ वैलफेयर एक्टिविटीज़ का भी इख्तिमाम किया गया? देखो जी, सिख कम्यूनिटी की एक खासियत आ कि ये जिस टाइम भी किसी दुनिया ते किसी जगह ते भी लोड़ पई है, सिख कम्यूनिटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना जिहड़ा हिस्सा वा ਵੱਧ चढ़ के ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ है। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਗਏ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ 25 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 1500 ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਈ। 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਡਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਆ, ਫੌਜ ਖੜੀ ਆ,
ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰਡਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਡਰਿੰਕ ਸੀ, ਸੌਫਟ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪਰਚਮ ਕੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਹਮ ਏਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਚਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਖ਼ਤਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾइम का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे महकमे के दफ्तर में जो अपना हर त्यौहार जो है इस कौम की खुशियों पे जो है वो कुर्बान करते हैं। आया फिर वो त्यौहार जो है वो ईद का हो या शबरात का हो, और ये वो लोग हैं जो अपनी रातों की नींद इस कौम के बच्चों की रातों की नींद के लिए जो है वो कुर्बान करते हैं। हम मौजूद हैं सियालकोट रंगपुरा थाना के SHO जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब के दफ्तर में। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दिनों में डॉक्टर्स के साथ सफ़े अव्वल में अपना किरदार जो है अदा किया है। इनसे बात करेंगे और कोरोना वायरस के मुतालिक इनसे इनके ख्यालात जो है वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी चूँकि डेली बेसिस पे लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, तो आपके ख्याल में आम आवाम जो है वो कोरोना वायरस को एक हकीकत समझते हैं या सिर्फ एक कहानी? जी बिल्कुल, जो स्टार्ट में तो ये ऐसे महसूस हो रहा था कि लोग जो है ना कोरोना वायरस को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। पुलिस जराइम कंट्रोल करने के साथ साथ कोरोना वायरस के हवाले से अपनी सफ़े अव्वल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती रही है। इसमें पुलिस ने अपने अवाम को बड़े आसान तरीके से समझाया भी है और थोड़ी बहुत सख्ती भी करनी पड़ी तो कि ताकि लोगों को इस वबा से दूर रख सके। और इसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। लोग घरों में रहे और लोगों को इस वबा से महफूज रखने में हम कामयाब भी हुए। लेकिन आस्ता आस्ता लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि लोग, आप कामन देखें तो तकरीबन हर दूसरे आदमी ने मास्क पहनकर आजकल फिर रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी और हमारी कोशिश की वजह से हुआ और अवाम के तावन से हुआ कि अवाम में ये सेंस उजागर हो गई है कि कोरोना वायरस एक हकीकत और इससे एहतियात करनी है हमने। अच्छा मोहतरम, मुझे इस हवाले से भी कहा कीजिएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या अमली किरदार जो है वो कोरोना वायरस के दिनों में जो है वो अदा किया गया? जी बिल्कुल, हमने कोशिश की है कि लोगों को जो इंतहाई ज़रूरियात के सिलसिले में बाहर निकलना पड़े तब उनको थोड़ा सा रिलैक्स करते थे। अदरवाइज़ जो वैसे घूमने फिरने और एंजॉय करने के मूड में थे, हम उनको हमने रोका है और उनको समझाया है और लोगों ने हमारे साथ तावन किया इस हवाले से। तो क्या आपकी ड्यूटी जो है वो सिर्फ सड़क पे मौजूद नाकों पर थी या कि इसके अलावा भी कहीं किसी और जगह पे पुलिस डिपार्टमेंट जो ड्यूटी देते रहे? जी नहीं,
हमने सड़क नाकों के अलावा भी कोरोना जब वबा अपने पीक पे थी, हमने अपनी ड्यूटी हॉस्पिटल्स में भी लगा रखी थी। क्वारंटाइन यूनिट्स बने हैं, उस पर भी पुलिस की ड्यूटी थी। और लोगों को जो सेहतयाब होकर घरों में जा रहे थे उनको भी क्वारंटाइन करने के लिए उनके घरों में भी उनके साथ ड्यूटी सर अंजाम दी है। अच्छा, तो मुझे इस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिएगा कि क्या कोरोना वायरस के दिनों में क्राइम रेशियो जो है उसमें कोई कमी पेश हुई या वो उसी लेवल पर रहा या अपनी उस जो एक इसकी रेशियो थी उससे बढ़ गया ये क्राइम जो है? जी नहीं, जो कोरोना के दिनों में जो क्राइम रेशियो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कम रही है। उसमें लोग जो है ना बहुत कम लोग घरों में निकले हैं, और जो दूसरे क्रिमिनल्स थे उनके दिलों में ये खौफ था कि पुलिस बाहर है, एक्टिव है, और इसके अलावा उनको शायद इसका खौफ भी हो कि वबा फैली हुई है, हम अपने कुछ काम अच्छे करें, क्राइम को छोड़कर को अल्लाह की तरफ राग़िब हूँ। शायद इसमें इसका भी कोई हाल ये काम उनके ज़हन में आ गया हो। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोरोना वायरस के दिनों में लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ जो है वो ज़्यादा राग़िब हुए हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जब वबा पीक पे थी, लोगों ने रात 10 बजे के करीब अपनी छतों में खड़े होकर अज़ानें दी हैं और अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। अच्छा यूसुफ साहब, हमने देखा और ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि जब कभी वतन अज़ीज़ को किसी मुश्किल दौर से गुज़रना पड़ा तो हमारे मुल्क में ज़हीरा अंदोज़ी जो है वो अपने अरूज पे नज़र आई, गैर मुनसिफ़ाना मुनाफा जो है हमें अपने अरूज पे नज़र आया। तो क्या इन तमाम चीज़ों के साथ छतों पे चढ़ के अज़ान तौबा देना, एक तरफ ज़्यादतियाँ करना और दूसरी तरफ अज़ान तौबा देना, तो क्या अल्लाह के हुज़ूर इस तरीके से हमारी तौबा जो है वो कबूल हो सकेगी? जी, ये सिर्फ मखसूस तबका है जो ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है, हर कोई तो ऐसा नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप इन दिनों में देख लें कि पेट्रोल का बहरान है, पिछले दिनों में आटे का बहरान था। आपने देखो कि जब कोरोना अभी आगाज़ में था तो आटे का बहरान पैदा हो गया, लोगों में ये सेंस पैदा हो गई कि पता नहीं आटा मिलना ही नहीं है, लोग कतारों में लेकर 2-2, 3-3, 4-4 थैले ले रहे थे, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं थी। और इस लोगों की इस साइकिल को कैश करवाते हैं ये जो चंद एक माफिया लोग हैं, इन्होंने कैश करवाकर उसको कुछ वक्त के लिए होल्ड किया, मसनूई किल्लत पैदा की और इनकी प्राइसेस को मार्केट में अप किया। ये हालांकि बसीत मुसलमान ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है। हर किसी के लिए एसओपीज़ जो हैं वो डिज़ाइन किए गए थे, तो क्या पुलिस स्टेशंस के लिए भी कुछ एसओपीज़ डिज़ाइन किए गए थे हुकूमत की तरफ से? जी बिल्कुल, पुलिस के लिए भी, पुलिस ने आपने देखा होगा कि इन दिनों में बहुत कम जो लोग, एक आदमी आता था जिसका जो जनवन जिसका मामला था उसके साथ को 8-10 लोग वैसे आते थे। हमने उनको समझाया कि ये जिनका जनवन मामला है वो ही सिर्फ लोग आए थाने में, जो बाकी साथ सिफारशी आते हैं वो प्लीज़ मेहरबानी करें इन दोनों में अपने घरों में रहें। और लोगों ने हमारे साथ ताउन भी किया है इस मामले में। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से हमें, महकमे की तरफ से हमें मास्क, सैनिटाइज़र्स, ग्लव्स वगैरह ये सारा कुछ हमें प्रोवाइड किया गया था, और जो हमने पहनकर एसओपी पर अमल करते हुए लोगों की खिदमत की है। अच्छा यूसुफ साहब, क्रिमिनल्स के लिए क्या प्रोटेक्शन के इंतजाम किए गए पुलिस स्टेशंस में? जी, क्रिमिनल्स के लिए बिल्कुल हमने कोशिश की है कि जो माइनर क्राइम है उनके हम खुद ले लिया करते थे, जो बहुत हीनियस क्राइम है सिर्फ उसको हवालात में बंद किया करते थे। जो यही थे कि ये हवालात में ज़्यादा गैदरिंग ना हो, जितने भी पिटी क्राइम्स हैं उनमें हमने खुद बेले लिए हैं और उनको हवालात में बंद नहीं किया। वो क्या जज्बा है कि जिस जज्बे के तहत इन सख्त दिनों में भी, इन मुश्किल दिनों में भी जब सबको अपनी अपनी जानों के लाले पड़े हुए थे, आप जैसे दबंग पुलिस ऑफिसर जो है अपने पूरे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है हमें सफ़े अव्वल में नज़र आते रहे? ये देखिए ब्रदर, ये बात है, जब हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है उसमें सबसे पहले अपने मुल्क और कौम की हिफाजत, और सबसे पहले यही हमारे दिल में जज्बा होता है अल्लाह के फजल से। और हमने हलफ भी इसी चीज़ का लिया हुआ है कि अपने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, और इसके हर मुश्किल हालात में हमने इसका डट कर अपनी कौम और मुल्क को महफूज करना है। उसके लिए हमें अपने किसी किस्म की कुर्बानी भी देना पड़े, और हम इससे गुरेज नहीं करते, ना किया है, ना करेंगे, ना अल्लाह के फजल से हमेशा अपनी कौम के लिए सफ़े अव्वल पे, जब भी मुश्किल पड़ी सफ़े अव्वल पे हम खड़े होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
اچھا یوسف صاحب، دیکھنے والے ناظرین کو آپ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے کوئی تجویز یا کوئی پیغام جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دینا چاہیں؟ جی بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کرونا وبا جو ہے نا یہ کافی پیک پہ جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں پاسبل ہے کہ یہ اور بھی انکریز کرے. اس کے لیے ابھی تک تو ویکسین کوئی دریافت نہیں ہوئی، اس کی کوئی پراپر میڈیسن نہیں ہے. اس کی صرف ایک ہی میڈیسن ہے، احتیاط، احتیاط اور صرف احتیاط. اور احتیاط کے لیے SOPs گورنمنٹ نے پبلسٹی کی ہے الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ. اور میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی پاکستان کا ایسا فرد ہو جس کے ذہن میں SOP نہ ہو، آگے وہ عمل نہ کرے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اس کو بڑے اچھے طریقے سے گورنمنٹ نے مینیج کیا ہے کہ جو SOP ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. وہ SOP یہی ہیں کہ سوشل ڈسٹینس، ماسک، گلوز اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلے. جی آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ یوسف صاحب. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ضلع سیالکوٹ کی تاجر برادری کی نمائندگی کے لیے مرکزی انجمن تاجرہ ضلع سیالکوٹ کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب شیخ جوید حیدر صاحب موجود ہیں. ان سے اب کرونا کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے نزدیک کرونا وائرس جو ہے وہ کیا حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرونا جو وائرس جو ہے یہ ایک حقیقت ہے. پوری دنیا میں دیکھیں، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، ویسٹ سے لے کر نارتھ تک، یہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں کرونا نہیں ہے. پوری دنیا میں اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر بھی ہو چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے خلاف بھی ہو چکے ہیں. تو یہ سامنے ایک میرا ہے ایک حقیقت، ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا، تاجر برادری کے متعلق ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ تاجر حضرات جو ہے وہ ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. تو لاک ڈاؤن جب وطن عزیز میں ہوا تو کیا کیا مسائل کا سامنا جو ہے وہ تاجر برادری کو کرنا پڑا؟ سب سے زیادہ مزدور کے بعد اگر کوئی برادری متاثر ہوئی ہے نا تو وہ تاجر برادری ہے. تاجر برادری کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ہے، معیشت میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. تو تاجر برادری نے جو ہے نا بڑا سفر کیا ہے یہ لاک ڈاؤن کے دوران. لیکن کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، جان سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے. تو کوئی نہیں، سب دعا گو ہیں اللہ سے، ہم سب دعا گو ہیں کہ یا رب العزت اس وبا سے پوری دنیا کو نجات دلائے. تو وہ کہتے ہیں نا، مجھے یاد آ رہا ہے ایک پچھلے دنوں میں نے پوسٹ دیکھی تھی کہ علی بابا کے جو بانی چیئرمین نہیں جائے گا، انہوں نے کہا تھا کہ اس سال اگر ہم اپنی جان بچا لیں نا تو یہ سب سے بڑا پرافٹ ہوگا. تو کاروبار تو آئندہ سال بھی کیے جا سکتے ہیں، اگر زندگی ہے تو پھر کاروبار کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کرونا ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی وبا ہے کہ جس کا علاج تو کوئی نہیں ہے فی الحال. یہ احتیاط، محتاط اور سماجی فاصلے، یہ اس کا علاج ہے. تو میں تمام تاجر برادری سے بہت زیادہ اپیل کروں گا کہ جو بھی حکومت نے SOP نے کہا ہے اس کو فالو کریں، اس کا مکمل عمل کریں. تو کیا آپ کے مطابق جو حکومت کی طرف سے حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ جو آپ کے بازاروں کو دیے گئے ہیں، کیا بازار کے تاجر جو ہیں وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور آنے والے کسٹمر جو ہیں کیا ان پر عمل کروایا جا رہا ہے ان سے؟ الحمدللہ تاجر برادری ایک بڑی سمجھدار، جہاندیدہ، دور اندیش اور فن و فراست رکھنے والی برادری ہے. کاروباری لوگ ہیں، یہ اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں. یہ تو جان ہے، اس پہ تو ذرا سی بے احتیاطی جو ہے نا وہ جان کو خطرہ ہے. لہٰذا تاجر برادری بھرپور طریقے سے جو SOPs پر عمل کر رہی ہے اور جو گاہک آتا ہے ان کو بھی وہ کہہ رہی ہے. دیکھا ہے کچھ لوگ تاجر برادری تو نہیں لیکن آنے والے گاہک جو ہے نا وہ تھوڑا سا بے احتیاطی کرتے ہیں. لیکن تاجروں نے اب یہ ماٹو بنا لیا ہے کہ آپ نے اگر کوئی خریداری کرنی ہے تو صرف اور صرف ماسک، سینیٹائزر اور سماجی فاصلے رکھ کے دکان کے اندر آئیں. بالکل ٹھیک.
اچھا مجھے اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ جب کبھی وطن عزیز کو کسی مشکل دور سے گزرنا پڑا تو کرپشن جو ہے وہ ہمیں اپنے عروج پہ نظر آئی، غیر منصفانہ منافع لینے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اپنے عروج پہ نظر آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی۔ ایک طرف یہ تمام زیادتیاں اور دوسری طرف رات 10 بجے چھتوں پہ چڑھ کے اذان توبہ دینا، کیا اس طرح ہماری توبہ جو ہے وہ اللہ کے حضور قبول ہوگی؟ جہاں تک ذخیرہ اندوزی ہے یہ اخلاقاً قانوناً شرعاً یہ جوانا غلط ہے، کیونکہ نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے ذخیرہ اندوزی کرنے کی، نہ اخلاق اجازت دیتا ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے۔ لیکن ذخیرہ اندوزی اور ذخیرہ کرنے میں فرق ہے۔ اگر کوئی اسٹاکسٹ، کوئی دکاندار، کوئی ہول سیلر اس نیت سے اپنے ذخیرہ کر رہا ہے کہ میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے کہ میں اس کو مہنگا بیچوں گا تو پھر وہ جرم ہے۔ اگر کیونکہ یہ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن میں کر دوں کہ بعض ہول سیلر ہیں، اسٹاکرس ہیں، وہ 10,000 20,000 من بھی وہ اسٹاک کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں چینی کی بوریاں ہوں گی اور دالیں ہوں گی اور مختلف کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اسٹاک کے باوجود اس کو فروخت کر رہے ہیں، فروخت سے انکاری نہیں ہے، اگر گاہک آ رہا ہے تو اس کو انکاری نہیں ہے، اس کو ذخیرہ اندوزی میں نہیں دیا جائے گا۔ ذخیرہ اندوزی صرف وہ جو نفع کی خاطر اسٹاک کرے اور اس کو اپنے مقصد ہے بیچنے سے انکاری ہو کہ مہنگا ہوگا میں بیچوں گا، وہ شرم بھی قانوناً بھی وہ اپنے مقصد ہے گناہ گار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے، لیکن میں فخر سے کہتا ہوں کہ سیالکوٹ کی تاجر برادری جو ہے وہ انہوں نے وہ ذخیرہ اندوزی چند ہوتے ہیں لوگ اپنے، وہ ہر شعبے میں ہوں گے، لیکن سیالکوٹ کی تاجر برادری پر مجھے فخر ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہے۔ ایک چیز میں کہوں گا آپ سے، آپ کہیں گے نا کہ چیزیں کی مہنگی، کچھ میں ضلعی پرائز کنٹرول کمیٹی کا بھی حصہ ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں 3 منڈیاں ہیں، ایک ہے اکبری منڈی لاہور، فیصل آباد اور سکوتا۔ یہ 3 منڈیوں میں دالیں جو ہے نا اپنے پنجاب میں یہ سب سے بڑی منڈی ہے، وہاں سے پورے پنجاب میں جو نا یہ شائع اردو میں خرید ہوئی ہوتی ہے۔ وہاں کا ریٹ ہمارے تاجروں نے انتظامیہ کو دکھایا ہے، وہاں کی جو نا ریٹ لسٹ دکھائی ہے اور وہاں کی سیدھے دکھائی ہے کہ ہم نے یہ چیزیں وہاں سے خریدی ہیں، لیکن یہ جو اپنے پرائز کنٹرول والے پرائز کنٹرول لسٹ بنا رہے ہیں یا نیچرل ہے۔ اگر منڈی میں ایک چیز 100 روپے کی ہے، یہ کہتے ہیں 90 میں بیچو، جیسے آپ یہ ایک آ گیا اپنے مقصد ہے نوٹیفکیشن آیا کہ چینی 70 روپے کلو بیچو، 76-77 روپیے ان کو پڑ رہی ہے، تو وہ 70 روپے کیسے بیچی آپ نے؟ یہ ان نیچرل ہے، اپنے مقصد ہے ناانصافی ہے۔ اگر چیزیں پرووائڈ کی جائیں، اگر پیچھے سے ریٹ اگر کنٹرول کرنا ہے نا تو ان منڈیوں کو کنٹرول کریں، یعنی ہول سیل منڈی ہے نا، اور میں نے کہا کبھی منڈی سرگودا والی اور فیصل آباد والی، ان کو کنٹرول کریں۔ اگر وہاں ریٹ مناسب ہوگا تو یہاں بھی ریٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریٹ پر چیز مل سکتی ہے۔ اچھا، تو آپ کو کرونا وائرس کے دوران جو ہے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہوئے نظر آئے؟ جی بالکل، جی بالکل، یہ تو ایک انسان کی فطری ایک عادت ہے کہ جب اس پر تکلیف آتی ہے، خاص کر مسلمانوں پر، تو نیچرل یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو اس تکلیف میں ہمیں اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، ہر بندہ جو ہے توبہ استغفار کر رہا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ ہماری کوتاہیوں اور کمیوں اور لغزشوں کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنی مخلوق پہ رحمت ہی کرتا ہے، لیکن انسان جب بھٹک جاتا ہے، انسان میں جب کمیاں لغزشاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کو سزا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اعمالوں کی سزا ہے۔ ہمیں بصیرت مسلمان، بصیرت پاکستانی، بصیرت قوم، ہمیں اجتماعی طور پر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔
دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی طرف سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی تجویز یا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں کہوں گا کہ تمام لوگوں کو کہ سماجی فاصلے رکھیں، سینیٹائزر ماسک کا استعمال کریں، کوشش کریں کہ ہجوم میں نہ جائیں، اگر گھر سے نکلنا ضروری ہو تو پھر نکلیں، کیونکہ یہ ایسی مصیب مرض ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کا علاج صرف احتیاط، مفاد اور سماجی فاصلے۔ بہت شکریہ جی۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں وطن عزیز کے چوتھے معمار میڈیا کے سیالکوٹ کی ایک سینئر صحافی جو کہ آج کل اردو پوائنٹ میں اپنی صحافی خدمات جو ہے سر انجام دے رہے ہیں، اور ضلع سیالکوٹ میں ان کی شخصیت جو ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد ہے اردو پوائنٹ کے سینئر صحافی جناب رحمان یوسف صاحب سے۔ ان سے گفتگو کریں گے اور کورونا وائرس سے متعلق ان کے خیالات جو ہیں وہ جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ رحمان بھائی، سب سے پہلے مجھے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ کورونا وائرس جو ہے کیا وہ ایک حقیقت ہے یا صرف ایک افسانہ؟ یہ میری نظر میں یہ ایک حقیقت ہے اور اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ بڑی بڑی اسٹرانگ اکانومیز لیٹ ڈاؤن ہو گئی ہیں اس کے آگے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے جو ہیلتھ سسٹمز ہیں ان کنٹریز میں ہزاروں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں۔ ابھی پاکستان میں بھی اس کی جو ریشو ہے، اس کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو میری نظر میں یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا رحمان بھائی، جیسا کہ دیکھنے میں آیا کہ صحافی برادری جو ہے وہ وطن عزیز کو جب بھی ضرورت پڑی تو صفحے اول میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ آیا پھر وہ صورتحال جو ہے وہ جنگ کی صورتحال ہو یا سیلاب کی صورتحال ہو یا اور کسی مسائل سے ہمارا وطن جو ہے وہ گزرا ہو، اب کرونا وائرس کے دنوں میں بھی ہمیں یہی دیکھنے کو ملا کہ صحافی برادری جو ہے وہ صفحے اول میں اپنا کردار ادا کرتی رہی۔ تو کرونا وائرس کے مشکل حالات میں کس طرح سے صحافی برادری نے اپنا کردار جو ادا کیا؟ جی، صورتحال کوئی بھی ہو، صحافی برادری جو ہے ہماری وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پہ ہوتی ہے، وہ جنگ کی صورتحال ہو یا کوئی وبا ہو۔ ابھی کرونا وائرس جیسی صورتحال میں ہم سب سے پہلے ہاسپٹلز میں بھی گئے ہیں، ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کام کیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں۔ یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس وقت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، اس سے بچاؤ کا واحد حل جو ہے یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا آپ لوگوں سے ڈسٹنس رکھیں، آپ غیر ضروری گھروں سے باہر مت نکلیں، اور اپنے پیروں کی جانیں بچانے کے لیے آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اچھا، ہر انڈیویجول کے لیے اور ایز اے ہول جو ہے حکومت کی طرف سے حفاظتی اقدامات کے SOPs جو ہیں وہ ڈیزائن جو ہے وہ کیے گئے، تو کیا صحافی برادری کے لیے، صحافیوں کے لیے بھی کوئی SOPs جو ہیں وہ ڈیزائن کیے گئے کہ ان کو فالو کرتے ہوئے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دیں؟ جی، ہمارے لیے SOPs وہی ہیں جو نارمل لوگوں کے لیے ہیں، لیکن ہمیں ذرا احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم ہاسپٹلز میں بھی جاتے ہیں اور ایسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں جہاں کرونا وائرس سے افیکٹڈ جو ہے وہ پیشنٹ موجود ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں ماسک، گلوز، سینیٹائزر اور ڈسٹنس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے عام لوگوں سے، کیونکہ ہم فرنٹ لائن پہ ہر جگہ پہ جا کے کوریج کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جو شہری ہیں سیالکوٹ کے اور پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو ہم باخبر رکھ سکیں، ان کو ہم بتا سکیں کہ ابھی سچویشن یہ ہے، تاکہ وہ لوگ اپنی زندگیاں بچا سکیں، اور وہ ہمارا میسیج سن کے، ہمارا میسیج ان تک جب چلا جاتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ان کی کیئر کرنی ہے، ہم نے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ماسک استعمال کرنا ہے، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر جو صورتحال ہے سٹی کی اس سے باخبر رکھا جا سکے۔ اچھا، کرونا وائرس کے مریضوں کے متعلق ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ان کے گھر والے بھی ان سے دور دور دوڑتے ہوئے جو ہے نظر آئے، لیکن صحافی حالات میں بھی ان کی قریب قریب جاتے ہوئے نظر آئے۔ تو کیا آپ کو کرونا وائرس سے استثناء حاصل تھا یا پھر کوئی جذبہ تھا کہ جس کے تحت جو ہے آپ ایسے کرتے تھے؟ نہیں، یہ جیسے کہ یہ وبائی امراض پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے، یہ استثناء تو کسی کو نہیں دیتی، ٹھیک ہے، جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان سے ٹرانسفر بھی ہوتا ہے آگے، لیکن ہم ایک جذبے کے تحت کام کرتے ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر ضرور ہم اختیار کرتے ہیں کہ جب ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں تو ہم جو ہے نا وہ بالکل ہم نے ماسک بھی پہنا ہو، ہم جو ہے نا بالکل ان سے ڈسٹنس بھی رکھ کے بات کریں، تو یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا ایک جذبہ ہے ایک پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور ان کو بتانے کے لیے، ہم باخبر رکھنے کے لیے ہم ہر حد تک جاتے ہیں۔ سیالکوٹ میں اگر آپ کی ذات کی بات کی جائے تو آپ بہت سے مافیا کے خلاف جو ہے سرگرم نظر آئے، پھر وہ کیمیکل دودھ کا مسئلہ ہو، اس معاملے میں بھی آپ کا کردار جو ہے وہ کسی طرح ڈھکا چھپا نہیں، کہ جس طریقے سے آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی اور اس میں فتح جو ہے وہ حاصل کی، مافیا جو ہے اس کو منظر عام پہ لایا گیا، دکانیں جو ہے وہ سیل کروائی گئی، اور اس کے علاوہ بے شمار ہمیں ایسی مثالیں جو ہے ملتی ہے۔
کرونا وائرس کے حوالے سے بھی آپ کی طرف سے حقائق پر مبنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی. کیا اس کے بعد کیا آپ کو کسی کی طرف سے کوئی جان کی دھمکی ملی یا کوئی مسائل جو ہے وہ فیس کرنا پڑے؟ دیکھیں جی، صحافیوں کو تو شروع دن سے ہی جیسے ہی وہ حق کی آواز اٹھاتے ہیں ان کو یہ معاملات فیس کرنے پڑتے ہیں. آپ نے جیسے کہ بات کی کہ کیمیکل دودھ، وہ پورے سیالکوٹ میں ایک زہر بیچ رہے تھے اور وہ 60 روپے کلو اور 2 کلو کے ساتھ 1 کلو فری، اور ڈفرینٹ کیمیکلز اس میں وہ ایڈ کر کے شیمپو، گلیز آئل اور لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو فارما وی کیمیکل ہوتا ہے وہ اس دودھ کے نام پہ جو زہر بنایا جا رہا تھا اس میں شامل کر کے یہ بچوں کو پلا رہے تھے. تو اس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا، ضلع انتظامیہ بھی حرکت میں آئی، ان مافیاز کے خلاف ہم نے بھرپور ایکشن کروایا، ان کی دکانوں کو بھی سیل کروایا تاکہ وہ یہ جو سفید زہر بیچ رہے تھے یہ ہمارے بچوں تک منتقل نہ ہو سکے، ہمارے لوگ اس سے بچ سکیں. اور بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے تھے. کچھ لوگ جو ہمارے مزدور دار طبقہ ہے یا جو ہمارا دیہڑی دار طبقہ ہے وہ سستا سمجھ کے اس دودھ کو اپنے گھر میں لے جاتا تھا اور وہ اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ وہ اپنے بچوں کو زہر دے رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو بیماریاں دے رہا ہے اس دودھ کے نام پہ. تو ان کے خلاف ہم نے بہت جو ہے نا وہ جدوجہد کیا اور یہ تھریٹس وغیرہ وہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. جب ایک مافیا کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ایک مافیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں اور ہم نے اس کو جو ہے نا ہر حال میں اس کو جو ہے نا فیس کیا. جی رحمان بھائی، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ کیا کرونا وائرس کے دنوں میں آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مزید راغب ہوتے دیکھا؟ جی بالکل، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب میں ان لوگوں کو یہ بھی میسج دینا چاہوں گا کہ ایسی صورتحال میں آپ ان لوگوں کے کام آئیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے، جن کے لیے جابس کا ایشو ہے، جن کے مطلب فیکٹریز میں کام کر رہے تھے ان کو بھی بہت سارے لوگوں کو نکال دیا، ان کی تعداد کم کر دی گئی ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنی گلی محلے، اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، جو اس وقت مشکل کے حالات میں سفید پوش لوگ ہیں وہ جو کسی کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صورتحال میں ان لوگوں کی مدد کی جائے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ایک طرف زہرہ اندوزی ہمیں کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنے عروج پہ نظر آئی، دوسری طرف غیر منصفانہ منافع لینے والے لوگ جو ہیں ہمیں اپنے عروج پہ نظر آئے. تو انہی کے ساتھ ساتھ رات 10 بجے اذان توبہ دینے سے کیا اللہ کی حضور ہماری توبہ جو ہے وہ مقبول ہوگی؟ جی توبہ کرنا تو اللہ سے تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنے اعمال بھی دیکھنے چاہیے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ادھر. ان لوگوں نے کرونا وائرس کو بالکل سیریس نہیں لیا. اگر ہم اپنے شہر کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں، لوگوں نے کرونا کو مذاق سمجھا ہوا تھا. ابھی ہر گلی ہر محلے سے جنازے اٹھنے شروع ہو گئے اور لوگوں میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا ہے اس بیماری کے متعلق. اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ اپنے ڈر کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے، اور جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے 9 سے 10,000 روپیز کا اس کا ٹیسٹ ہے جو پرائیویٹ لیب سے ہوتا ہے، وہ ڈر کے مارے اس کا ٹیسٹ بھی نہیں کروا رہے. ایون کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ادھر سیالکوٹ میں کہ جن کو کرونا وائرس ہے انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، اس کو ٹریٹمنٹ ہی نہیں انہوں نے کروایا کہ لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. میں ایک اور بھی میسج دینا چاہتا ہوں ادھر کہ یہ جو کرونا وائرس سے افیکٹڈ لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے شہری ہیں. میں لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ ان سے آپ نے نفرت نہیں کرنی، آپ نے ان کو ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اور ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس طرح اس کا علاج کر سکتے ہیں تاکہ آپ دوسرے لوگوں سے منتقل ہونے سے یہ وائرس بچ سکے. کیونکہ اس وائرس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے لوگوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملنے سے، ایک دوسرے کے پاس جانے سے. جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے پاس جا کے اس کو ایک دوسرے میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ آپ نے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھنا ہے اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہیں نکلنا تاکہ خود کو اور اپنی فیملیز کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکیں. درمیان بھی اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ کیا باقی برادریوں کی طرح، باقی انڈیویجولس کی طرح کیا کرونا وائرس نے جو ہے وہ صحافی برادری کو بھی افیکٹ کیا ہے ایز اے ہول یا انڈیویجولی؟ ہمارے بہت سارے دوست افیکٹ ہوئے ہیں اور جب وہ ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں، جب اپنی کوریج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہم نے ہر ادارے کے پاس جانا ہوتا ہے، ہم نے وہ حالات وہ سچ دکھانا ہوتا ہے جو ریئلٹی میں چل رہا ہوتا ہے. تو جس کی وجہ سے ہمیں ہاسپٹلس میں بھی جانا پڑتا ہے، ہمیں مختلف شعبۂ زندگی سے جو تعلقات رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی ملنا ہوتا ہے. تو ہمارے بہت سے دوست متاثر ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، بلکہ جتنے بھی مریض ہیں کرونا وائرس سے ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ وہ سب صحت یاب ہوں اور پاکستان اس موذی مرض سے بہت جلد جو ہے وہ نکل سکیں. دیکھنے والے ناظرین کو پین چینل کے آپ اپنی طرف سے کوئی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی تجویز ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ غیر ضروری گھروں سے باہر مت نکلیں اور ایسے لوگوں سے حادثات دور رہیں کہ جن کو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کرونا وائرس کے مریض ہیں. ہم نے اپنے معاشرے میں ایسے دیکھا ہے کہ جو کرونا وائرس سے متاثرہ مریض ہوتے ہیں ان کو لوگ ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کو گلے ملتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں. تو کائنڈلی ان سے آپ نے دور رہنا ہے، سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ نے ماسک سب سے ضروری ہے.
ماسک آپ نے ضرور پہننا ہے, گلوز پہننے ہیں, سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, اور جتنی احتیاطی تدابیر ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس بیماری کی ابھی تک علاج کوئی نہیں ہے, اس میں ویکسینیشن بھی آپ کو ابھی تک اویلیبل نہیں ہے پوری دنیا میں, میڈیسن اس کی کوئی نہیں ہے. اس کا واحد حل اس کے بچنے کا یہی ہے کہ آپ اس سے جتنی احتیاط ہو سکتی ہیں وہ کریں. رحمان بھائی آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنٹ میڈیا سیالکوٹ کی وہ شخصیت جو سیالکوٹ میں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں, اور یہ وہ صحافی ہیں کہ جب بھی وطن عزیز کو ضرورت پڑی تو صف اول میں یہ اپنا مثبت عملی کردار جو ہے ادا کرتے رہے. میری مراد ہے پرنٹ میڈیا صحافی جناب ظفر وسیم صاحب سے. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کورونا وائرس سے متعلق ان کے خیالات جانیں گے. السلام علیکم جی. وسیم صاحب, سب سے پہلے تو مجھے اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے نزدیک کورونا وائرس جو ہے کیا وہ ایک حقیقت ہے یا صرف ایک افسانہ؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہے مجھے اتنا فیم میں بہتر حالات کو جانتا ہوں تو آپ نے جو ہے مجھ سے رابطہ کیا کہ کون کو آگاہ کر سکیں. کرونا وائرس ڈرامہ نہیں, یہ بالکل ایک حقیقت ہے, لیکن یہاں پر ضرورت ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی, نہ کہ کرونا سے ڈرنے کی. تو جہاں تک احتیاطی تدابیر کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر فیس ماسک اور سوشل ڈسٹینس, صابن سے ہاتھ دھونا وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں. اور یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں ان سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا, کیونکہ یہ جو ہفتے میں 3 دن کا یا 4 دن کا جو ہے وہ آپ کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں اور اس کے بعد ٹائمنگ کر دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے آپ ٹائمنگ جو ہے وہ 7 بجے تک یا 6 بجے تک یا جو بھی ہیں وہ مقرر ہو جائیں گے. سر کہ یورپین کنٹریز میں بھی ہیں کہ شام تک جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی شام 7 بجے کے بعد جو ہے وہ کرونا ایکٹیو ہو جاتا ہے, یا آپ جو ہے وہ صرف 4 دن کاروبار کر لیں 3 دن چھٹی کر لیں, یہ کوئی کنسیپٹ نہیں, یہ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں. یہ بلکہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کی معاشی مشکلات میں اضافے کا باعث ہے. تو یہاں پر ایک اور بھی بات بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ کرونا وائرس سے خوف زدہ ہونا, وہ سمجھیں کہ آپ میں کرونا پیدا ہو گیا. جیسا کہ اکثر جو ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی وہ بتایا جاتا ہے کہ یورپ میں ایکسپیریمنٹ کیا گیا سزائے موت کے قیدی پر, کہ اسے کہا گیا تمہیں خطرناک کوبرا سے جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ موت دیں گے, تو تم نے جو ہے نا وہ بس ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ جو ہے وہ زہر کتنی دیر میں سکتا ہے. اس کی آنکھوں پہ قیدی کی پٹی باندھی گئی اور اسے سوئی کی چبھن کا احساس کرایا گیا, تو وہ سوئی کی چبھن سے مر گیا کہ شاید مجھے کوبرا نے جو ہے وہ ڈس لی ہے. تو یہ جو خوف ہے نا یہ انسان کے اندر وہ سب کچھ پیدا کر دیتا ہے جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتا. تو یہ کرونا کا جو خوف ہے نا یہ تاریخی یہ بالکل کرنا چاہیے, بلکہ کہ ٹھیک ہے ایک وبائی مرض ہے, ضرور ہے, حقیقت بھی ہوگی, لیکن اس سے بچاؤ کا واحد طریقہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہے. اور احتیاطی تدابیر وہ جو زمینی حقائق پر ہے کہ آپ ماسک کا استعمال کریں, سوشل ڈسٹینس کریں, ہاتھ ملانے سے گریز کریں, اور اپنا لیکن یہ کاروباری اوقات مقرر کرنا اور تعطیل کے جو ہے وہ کیا ہے یہ لاک ڈاؤن دیٹس ناٹ سوٹیبل. میں سمجھتا ہوں یہ کم سے کم ایک ترقی پذیر ملک کے لیے یہ ناممکن ہے. ترقی یافتہ ممالک میں مثالیں تو دی جاتی ہیں جی, وہاں پر جو ہے وہ 2 ماہ لاک ڈاؤن, بھائی وہاں پر 2 ماہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو وہاں پر عوام کے اکاؤنٹس میں $1200 بھی ڈالے گئے, وہاں پر عوام کو پوری فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. اور ہمارا ملک کے ایسے تمام اخراجات کا قطعاً متحمل نہیں ہے, لہٰذا اس لیے جو ہے وہ ہفتے میں 7 دن کاروبار ہونا چاہیے, احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جہاں تک احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد میں ضلعی انتظامیہ کے کردار کو راج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ضلعی انتظامیہ بہت ایکٹیو ہے. تو میں لیکن یہ ضلعی انتظامیہ جو ایکٹیو ہے کیا یہ صرف عوام کے لیے ایکٹیو ہے؟ یہ ایک دودھ فروش, دہی فروش یا عام دکاندار کے پاس تو چلے جاتے ہیں, انہیں جرمانہ بھی کر دیتے, ان کے دکان کو بھی سرمایہ کر دیا جاتا ہے, لیکن
ये जो हाई एंट्री है, यहाँ जो ऑफिसर्स की अपनी पर्सनल मीटिंग्स हैं, पर्सनल मुलाकातें हैं, और जो है वो जैसा कि अभी ये पेट्रोल का बिल आ रहा है, एक भी पेट्रोल पंप पे जो है वो शहरी हदूद में बताएं किसी को कोई जुर्माना, कोई किसी पे कानून का नफाज, आम दुकानदार को, आम पब्लिक को निशाना बना दिया जाता है। अच्छा, जहाँ तक एहतियाती तदाबीर की सरकारी महकमों की है, वहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा और अपने सार्फिन को भी, कि गैपको ने कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र नाइट चेकिंग का मुकम्मल पाबंदी आयद करके, लेकिन सियालकोट जोन में एससी हाजी मोहम्मद अशरफ की ज़ेरे क़यादत बिजली चोरी रोकने के लिए नाइट चेकिंग जारी है। ये बताएं कि ये जो एहतियाती तदाबीर, ये जो मेजरमेंट्स हैं, क्या सिर्फ पब्लिक के लिए, ये इसका इतलाक जो है वो सरकारी महकमों पे या हाई एंट्री पे या जो है वो ताकतवर उनके लिए नहीं। अच्छा वसीम साहब, इस हवाले से भी कहा कीजिएगा कि वतन अजीज़ को जब भी ज़रूरत पड़ती रही, आया फिर वो वतन अजीज़ में जंग की सूरत हाल हो या वतन अजीज़ में सैलाब की सूरत हाल हो या कोई और मसाइल जो है जिससे हमारा वतन अजीज़ से रोजगार हो, अब देखने में आया कि कोरोना वायरस का मुज़िम मर्ज़ जो है, इन हालात में भी सहाफ़ी बरादरी जो है वो पेश नज़र आई। तो क्या सहाफ़ियों को इससे भी इस्तिस्ना हासिल है कोरोना से, या फिर किस जज्बे के तहत जो है ये सफ़े अव्वल में हमेशा नजर आता है? बात वही आ जाती है, डर और हो, जिसने डरना है ना वो तो साफ नहीं करेगा। और अल्लाह के फजल से हमारे देखे यूरोपीय ममालिक में जहाँ पता लगता है यहाँ पे कोई बम है या कोई खतरा है, तो वहाँ से आबादी दूर चली जाती है, लोग दूर दूर भागते हैं। पाकिस्तान में ये मामला है कि कोई एक को पता लगे ना इधर वो बम है या कोई खतरनाक काम है, तो हमारी पब्लिक सो आगे जाती है, कहती है या कि ये आपको देखिए जैसे सो साहब हमारी सारी बरादरी जो है वो अल्लाह के फजल से नडार है, बेखौफ है। और इन हालात में कि जहाँ पर कि बोलना भी समझने के जुर्म है, तो इन हालात में भी अपने कलम का इस्तेमाल करिए, अपने अल्फाज से बेदारी शऊर का जो है वो भरपूर मुतारक है, और पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए और पब्लिक के मसाइल उजागर करने के लिए कम अज़ कम सियालकोट की सहाफ़ी बरादरी नडर है। और जहाँ तक बात की है आपने कि ये कोरोना से इस्तिस्ना है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। अभी लाहौर में या दीगर बहुत से शहरों में हमारे बहुत से साथी भाई जो है वो भी शहीद हो चुके हैं कोरोना वायरस के बस में मुबतला होने के बाद बायस, तो उनकी मग़फ़िरत व दर्जात में बुलंदी समेत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत और उनके दर्जात में बुलंदी दुआ हो। तो कोरोना वायरस है, लेकिन उसका मुकाबला जो है वो या उससे बचना जो है वो एहतियाती तदाबीर हो सकता है। अच्छा ज़फ़र साहब, इस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिएगा कि क्या दीगर बरादरियों की तरह जैसे कि ताजर बरादरी होगी, इंडस्ट्रीज़ होगी, क्या कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दिनों के दौरान सहाफ़ी बरादरी को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? किस सिलसिले में? जिस तरह ताजर बरादरी में फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो है बहुत ज़्यादा थी, तो इस हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा सहाफ़ी बरादरी को? जी बिल्कुल, जहाँ तक फाइनेंशियली बात होगी तो लॉकडाउन से जहाँ पर मुल्क का हर शोबा मुतासर हुआ है, वहाँ पर सहाफ़ी बरादरी भी मुतासर हुई है, मुतासर हुई है। उनकी सैलरी से अदालों के माली मामला में मुश्किल से दरकार है, उनकी एडवर्टाइजमेंट जिनकी पब्लिसिटी वगैरह के जितनी कंपनीज वगैरह जिनका बिजनेस कम हुआ, तो हमारे इदारों को जो है वो साथी इदारों को भी बिजनेस कम जो है वो तकलीफ हुआ, और जैसे कि आम हालात होता साथी बरादरी का भी इम्पैक्ट आए, और साथी बरादरी जो है वो हमारी मुश्किल से गुजार हुई। लेकिन यहाँ पर ये भी बात करना चाहूँगा कि बहुत से साथी ऐसे हैं, मुकद्दर साथी अपने ऐसे हैं कि जिनके अपने बिजनेस भी अपने सोर्स ऑफ इनकम भी हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी वो जो है माली मुश्किल का सामना करना पड़ा। हर साथी ऐसे हैं उनका किरायों का डिपेंड, उनका अपनी बिजनेस भी है, साइड बिजनेस भी है, वो तमाम अफेक्ट
ज़िंदगी का मेरे नज़दीक मैंने जहाँ तक मुशाहिदा किया है, कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस के बाद जो है वो इस पर बैड इफेक्ट्स नहीं है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन में हमें हर शुबे के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हिफाजती इक़दाम SOPs जो है वो देखने को मिले, तो सहाफ़ी बरादरी के लिए हुकूमत की तरफ से क्या SOPs जो है वो डिज़ाइन किए गए कि सहाफ़ी जो है इस पर अमल पैरा होते हुए अपनी खिदमत जो है अंजाम देंगे? सहाफ़ी तो समझ लें कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की गाय है नहीं, जिधर मर्जी आप ले जाए और जिस तरह मर्जी है वो कर दें। तो सहाफ़ियों पे जो है वो सहाफ़ियों को बेचारों को तो हमें वो फांसी किट्स भी नहीं दी गई। आप यकीन मानेंगे कि मैंने मास्क के डब्बे उधर ही थे और इसके अलावा है ग्लव्स भी मैंने उधर ही थे, ज़ाती गिरा से खरीदे। तो फांसी किट्स या मास्क वगैरह हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए था, इन्होंने हर इतने जब्त किए हैं। हर थाने ने तकरीबन 80,000 1.5 लाख माल जो है वो छापे मार के जो है वो जब्त किया है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से सहाफ़ी बरादरी को जो है वो मास्क हुकूमती सतह पर कम अज़ कम नहीं दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि जी क्या हुकूमत जो है वो हिफाजती इक़दाम के जो SOPs थे उन पर आवाम को अमल करवाने पर कामयाब है या वो जो है सही तरीके से इस पर अमल जो है वो नहीं करवा सकती? ये हुकूमत की जहाँ तक रेट की बात करें ना, हुकूमत की रेट तो ये है कि एक जानिब जो है वो कोई भी चीज़ सस्ती की जाती है तो उसकी शॉर्टेज पैदा हो जाती है, यानी कि चीज़ का सस्ता होना वहाँ के लिए एक डरावना हाल बन चुका है। पेट्रोल सस्ता किया गायब, आटा सस्ता किया गायब, चीनी सस्ती की गायब, और ये तो हुकूमती रेट है। और ये मुझे तो ये कहने में कोई फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ कोई झिझक नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी रेट कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इंतज़ामिया जो है उसका असर और रसूख वो सिर्फ आम कारोबारी और दीगर तबकात जो माशरे का दरमियाने तबके का उस पर चलता है। और या और SOP जो सहाफ़ियों के लिए गवर्नमेंट ने वज़ा किए एक भी नहीं, बस वो ही जो सोशल डिस्टेंस है वो अपनी अपनी जगह हम लोग भी कर रहे हैं, जैसा कि आप जो है वो भी इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारे दरमियान 3 फुट का फासला है। और मास्क ना पहनने की वजह भी यही है हमें कि मैंने इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि 3 फुट का फासला है और माहिरीन के राय के मुताबिक 3 फुट तक जो है वो डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस होना चाहिए और हम तो एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे। तो बस इसी तरह ही अपने तय एहतियाती तदाबीर। और रही बात अवाम की, अवाम जो है वो भी गैर मुताबिक है क्योंकि अवाम जब देखती है, अवाम को पहले वो जो था हमने आगाही दी कि भाई ये कोरोना वायरस है, इससे बचे, इसे इस तरह जो है वो गैदरिंग ना करें ये ना, लेकिन जब उन्होंने वो देखा न्यूज़ में देखा, TV पे देखा, न्यूज़ चैनल पे देखा कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब व दीगर तमाम जितनी भी पोलिटिकल जितनी भी क़यादत है वो गैर फासी तदाबीर के साथ साथ जुड़ के मीटिंग भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं। और इवन के सियालकोट की इंतज़ामिया जो है वो भी सियालकोट की मुकामी सियासी क़यादत के साथ बैठ के खा पी भी रही है और रफ्तारियाँ भी जारी हैं, सहरियाँ भी जारी हैं। तो पहली बात है फिर ये एक एग्जाम्पल होते हैं, ये आइडेंटिटी या सियासी क़यादत या मुल्क की क़यादत एक एग्जाम्पल है पब्लिक के लिए। जब एग्जाम्पल ही बता रही है तो भाई ये हम लोग नहीं एहतियात कर रहे, फिर पब्लिक भी खुल डुल के कोई SOPs नहीं, और SOPs पे काबू आगे बेचारे ताजर या वो दिहाड़ीदार रेहड़ी वाले व दीगर तबका जो कि माशरे का एक कह ले कि मेहनत का तबका है या जिस पे इंतज़ामिया का बस चल जाता है, इंतज़ामिया जिस पे ड्रोन देती है, जिस पे सारे कानून इम्पोज कर देती है, वो काबू में आ गया, उस पर SOPs। ज़फ़र साहब, स्कूलिंग सेक्टर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बाकी तमाम दीगर इंडस्ट्रीज़ और शुबाजात जो है वो SOPs के साथ खुल गए हैं, लेकिन स्कूलिंग सेक्टर की तरफ जो है वो कोई भी ध्यान जो है नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से तकरीबन कोई 15 लाख के करीब उस्ताद जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। तो क्या वो उस्ताद जो है वो इस कौम के बच्चे नहीं? जी, ज़्यादा स्कूलिंग का तलब कहूँगा तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, स्कूल बंद किए, लेकिन अब क्योंकि कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं तेज़ी से तो अभी लोग भी जो है वो भी एहतियात करना शुरू हो गए हैं।
तो अभी मेरा ख्याल है ये स्कूलों का लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस तरह सिलसिला चल नहीं सकता। पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी ना लोगों को, और क्योंकि बच्चों का मामला, बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, उनका मामला है, उनकी सेहत और ज़िंदगी का, इसलिए वो लॉकडाउन बिल्कुल ठीक ठाक इलाकों में प्रमोशन कर दी गई गाइडलाइन को। लेकिन अब जो है, अब इस स्कूल के लॉकडाउन को जारी रखना यकीनी तौर पर जो है वो गैर हकीकी है, और मैं समझता हूँ कि सरासर ज़्यादती है, क्योंकि स्कूल के उस्ताद की तनाव का और उनके मुस्तकबिल का सवाल। देखने वाले नाजरीन को आप अपनी तरफ से कोई कोरोना वायरस के हवाले से कुछ चीज़ या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, कोरोना के वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल कीजिए अपने लिए, दूसरों के लिए तो है ही है, लेकिन इसके एहतियाती तदाबीर का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको खुद है। ये पब्लिक को खुद जो है अवेयरनेस करनी होगी, खुद सोशल डिस्टेंस कायम करना होगा, खुद दूर होकर खड़ा होना होगा, खुद मास्क का इस्तेमाल करना होगा, गैदरिंग से परहेज करनी होगी। तो अपनी हिफाजत के लिए जो है वो कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें। और रही बात जहाँ तक इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया के साथ पब्लिक को ताउन करना चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया को जहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो मिडल क्लास तबके के खिलाफ तो फौरी एक्शन में आती है, वहाँ पर इंतज़ामिया को भी जो है वो यकसा कानून नाफज करने की कशद ज़रूरत है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। जी नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजिया बुक सेल एंड स्टेशनरी एसोसिएशन के सदर जनाब ज़फ़र तस्नीम साहब, और दूसरी ही तरफ हमारे साथ मौजूद हैं दिन न्यूज़ और असाफ न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़फ़र वसीम साहब। और पेन चैनल के लिए ज़फ़र वसीम साहब की मावनत हासिल करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि मोहतरम जनाब ज़फ़र तस्नीम साहब का इंटरव्यू जो है वो मोहतरम जनाब ज़फ़र वसीम साहब जो रिकॉर्ड करें। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कोरोना वायरस के हवाले से जो लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि ये कोई मौसर है, या ये जो ततील की पॉलिसी है इससे जो है वो कितना कारोबारी तबका जो है वो अफेक्ट हो रहा है, या उस पर अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं? बात इस तरह है कि कोरोना वायरस का कोई भी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो अख्तियार नहीं की जा रही। बिल्कुल उसी तरह बड़ा लाइट लेके ना कोरोना वायरस को समझा जाता है, हालांकि ये बड़ा ज़बरदस्त कोरोना वायरस है। इससे काफ़ी माली और जानी नुकसान हो चुका है। इसको फौरी तौर पे ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोग उसी तरह आमदोरफ्त भी रही है और दुकानों पर भी काम इसी तरह चलता रहा है। लॉकडाउन का मतलब होता है कि दुकानें मुकम्मल तौर पे सील की जाएं और बाज़ार बंद किए जाएं, तब ये लॉकडाउन इफ़ेक्टिव होता है। इस तरह तो आप सियालकोट में देखें कितना लॉकडाउन के बावजूद कितनी इधर अमवात हो चुकी हैं और कितने मरीज़ बन गए हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो टाइमिंग की सेटिंग की गई है गवर्नमेंट की जानिब से सुबह 9 से 7 बजे तक, क्या ये जो है वो कोरोना वायरस की रोकथाम के मुआवन है कोई? नहीं, ये मुआवन तो कोई नहीं है। ये तो ये एक किस्म की फार्मेलिटी पूरी की गई है ताकि लोग की जो कारोबारी मईशत की वजह से परेशान हैं और दिहाड़ीदार लोग जो तंग हैं उनके लिए ये बनाया गया। चले कोई बात नहीं, कारोबारी मईशत चलनी चाहिए। वैसे ये असूली तौर पे इसको मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ज़िला इंतज़ामिया है क्या वो सही ठीक किरदार अदा कर रही है? उनका जो मनसब है वो अपने हिसाब से तो सही कर रहे हैं कि वही वो आगे बाज़ारों में आए, ताजरों को तंग किया, वही आपने ये मास्क नहीं पहना, ये आपने ये नहीं एहतियाती तदाबीर अख्तियार नहीं की, इसका सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये जो लोग पब्लिक है ना, ये इस तरह की नहीं मानती बातें कि ये जुर्माना कर दिया और लॉकडाउन कर दिया और सील कर दी दुकानें। इनका परमानेंट हाल यही है कि इसका तदारक किया जाए, लॉकडाउन किया जाए, फिर ये काम ख़त्म होगा। अच्छा, ये लॉकडाउन से ताजर भी कोई माशी मुश्किलात से दो-चार हुए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके कारोबार ही नहीं रहे, दुकानें बंद रही हैं। 2 माह दुकानें बंद रही हैं। जो किराएदार हैं वो बेचारे किराया देने से मजबूर हैं। वो कहते हैं हम किधर से किराया दें। किसी दुकान का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 40,000 है। वो तो बेचारे हैंड टू माउथ हो गए हुए हैं, उनका तो कोई काम ही नहीं रहा। ये दुकानें तो बंद रही हैं, आमदन तो है ही कोई नहीं है, खर्चे ही खर्चे हैं बस। अच्छा, ये बताइएगा कि ये लॉकडाउन की सूरत हाल और कोरोना वायरस से आगाही के लिए
मरकज़ी अंजमन ताजरा सियालकोट के सदर हाजी गुलाम मुश्तबा मैं जनरल सेक्रेटरी शेख जुवेद हैदर व दीगर ने यहाँ पर मास्क भी तकसीम किए, आगाही मुहिम की, तो आप उसे कैसा देखते हैं? उनकी कोशिशें बहुत अच्छी हैं। उनका तो जो उन्होंने ये मास्क तकसीम किया, ताजरों को समझाया, उनकी कोशिशें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उन्होंने ताजरों को यही दिखाया कि कोरोना से बचना है। कोरोना एक मुहलक मर्ज़ है, लेकिन ये लोग जो है वो तो अपने तौर पे सही कर रहे हैं, लेकिन आगे असर कोई नहीं हो रहा। जी नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस प्रोग्राम में आपने देखा कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमने गुफ्तगू की और कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ उनके ख्यालात जो हैं हमने जाने। नाज़रीन मोहतरम, कोरोना वायरस जो है वो एक वबाई मर्ज़ है और इससे बचाव का तरीका जो है वो सिर्फ एहतियात और एहतियात है। हम अल्लाह ताला की हुज़ूर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है इस हमारे वतन अज़ीज़ समेत तमाम इंसानियत को इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखे और खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक मेरे फस्ल गुल कि जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।